دروازہ ہے، جس دروازے پہ کھڑے ہو کر ملک الموت اجازت مانگتا ہو وہ دروازہ ہے۔ سرکار دو جہاں جناب زہرا کے گھر میں ہیں، ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ وہ واپس چلا گیا، پھر آیا، پھر اسی نے آواز دی۔ بی بی نے فرمایا میں نے تمہیں ابھی بتایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ جب آیا تو نبی نے آنکھیں کھول دی، فرمایا فاطمہ یہ تمہارے گھر کی تعظیم ہے کہ ملک الموت تمہارے گھر میں آنے سے پہلے تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ اے میری بچی سے آنے کی اجازت دے دو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب جناب زہرا کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا نا۔ تفسیر روح المعانی علامہ حقی کی تفسیر ہے، سنی عالم دین نے لکھا ہے کہ جب ملک الموت جناب زہرا کے قریب آنے لگا فلم ترز بقبضها، بی بی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں یہ میرے قریب آئے۔ ہاں ملک الموت واپس چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا یا اللہ فاطمہ زہرا مجھے راضی نہیں ہے کہ میں ان کی روح قبض کروں۔ جناب زہرا کی روح کو خود اللہ نے قبض کیا ہے۔ وہ جو قرآن میں ہے نا، ایک آیت کہتی ہے کہ اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، ایک آیت کہتی ہے کہ ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے، ملائکہ روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ جب روحوں کو قبض کرتا ہے تو کس کی روح کو ڈائریکٹ؟ ملک الموت بیچ میں نہیں آئے گا، میں خود فاطمہ کو لینے آ رہا ہوں، میں خود فاطمہ کی روح کو قبض کروں گا۔ یہ منظر کربلا میں بھی نظر آیا جب کربلا میں امام حسین کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آگے بڑھا نا، تو اس نے کہا یا اللہ کہاں سے روح نکالوں، حسین کے تو پیر بھی زخمی ہیں، یا اللہ میں کہاں سے روح نکالوں، حسین کا تو ہاتھ بھی زخمی ہے، یا اللہ میں حسین کی روح کو کہاں سے نکالوں، حسین کا تو سینہ بھی زخمی ہے۔ پھر کہنے لگا یا اللہ حسین کی تو آنکھیں بھی اور پیشانی بھی زخمی ہے۔ آواز قدرت آئی ہے ملک الموت پیچھے ہٹ جا، اب اللہ حسین کی روح کو قبض کرے گا۔ چند ہستیاں ہیں جن کی روحوں کو خود اللہ نے قبض کیا ہے، کیسے سمجھیں گے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، معرفت کا میدان ہے۔ جناب زہرا اس مقام کی حامل بی بی جس کے دروازے پہ ملک الموت بھی ٹھہر جاتا ہو، اس دروازے کو جلا دیا گیا۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک ظالم نے اپنے غلام قنفذ سے کہا کہ اسے لات مار کے گرا دے۔ اس نے سیدہ کے دروازے پر جب لات ماری ہے تو دروازہ بی بی پہ جا کے لگا ہے، اور بی بی پہ وہ جو دروازہ جلتا ہوا دروازہ لگا ہے نا، تو بی بی کے دروازے کے اندر لوہے کی کیلیں تھیں، 2 کیلیں جناب زہرا کی پسلیوں میں چلی گئی۔ مولا علی نے چیخ مار کے گریہ کیا ہے جب جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے نا۔ سلمان فارسی کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کرے، میں 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ مولا علی غسل دے رہے ہیں جناب زہرا کو، جناب سلمان فارسی سے کہا سلمان تم گلی میں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کوئی آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ابھی جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا، کیونکہ فاطمہ نے وصیت کی ہے میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، مجھے رات کی تاریکی میں آئے علی دفنا دینا۔ سلمان گلی میں کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو رونے کی آواز بلند ہوئی، غسل دیتے ہوئے علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے سیدہ کی تدفین کے بعد مولا علی سے پوچھا یا علی آپ جیسا صابر امام میں نے نہیں دیکھا، مگر آپ کے رونے کی آواز گلی میں آ رہی تھی۔ کہنے لگے سلمان میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے نہیں بتایا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میرے بازوؤں پہ ورم ہے۔ رات کی تاریکی میں جنازے کو غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ تیار ہو گیا فرمایا اب حسن و حسین کو بلا لاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں نا، چھوٹے بچوں کی ماں اگر مر رہی ہو تو ان بچوں کو کوئی روک نہیں سکتا رونے کے لیے، اور چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے تو اسے فکر یہ ہوتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اجرکم اللہ۔ جب مولا علی نے فرمایا نا حسن حسین زینب ام کلثوم دیکھو تمہارے رونے کی آواز گلی میں نہ چلی جائے، دیکھو پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ جنازہ اٹھ رہا ہے، سنیں گے؟ میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے یہ جملے سنے کہ مولا علی یہ کہہ کر گئے بچوں سے کہ رونے کی آوازیں بلند نہ ہو جائیں، تو چاروں بہن بھائی، دونوں بہنیں اور دونوں بھائی، حسن حسین، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، یہ چاروں بہن بھائی اپنی آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے۔
کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں رونے کی وجہ سے پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے، اور سیدہ کے جنازے میں لوگ آ جائیں تو بی بی نے حکم دیا ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا علی نے فرمایا اب حسن، حسین، زینب، ام کلثوم کو ماں کے پاس لے آؤ۔ سارے بچے دوڑتے ہوئے آئے، کسی بچے نے سینے پہ سر رکھا، کوئی پیر پکڑ کر بیٹھا تھا، کوئی سر پہ بوسہ دے رہا تھا، سب بچے ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ مولا علی نے غور سے دیکھا کہ حسین نہیں ہے، دیکھا حسین ان بچوں میں نہیں ہے، تو مڑ کے دیکھا تو حسین دور کھڑے رو رہے تھے۔ تو مولا نے فرمایا حسین آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو وہیں سے روتے ہوئے فرمایا بابا جب بھی ماں کے قریب جاتا تھا ماں مجھے گلے لگاتی تھی، آج حسین یتیم ہو گیا، آج میری ماں مجھے گلے سے لگانے کو تیار نہیں ہے، سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ جب حسین نے یہ جملے کہے نا، فوراً جناب زہرا کا کفن کھلنا شروع ہو گیا۔ معجزہ جناب زہرا نے دکھایا، دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر لے آئی، بی بی نے دونوں ہاتھ حسین کی طرف پھیلا دیے اور حسین دوڑتے ہوئے آئے، اور جناب زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیے، اور دونوں ماں بیٹے مل کے رونے لگے۔ آواز آئی اے علی حسین کو زہرا سے علیحدہ کر لیجئے، بس آخری جملہ۔ آواز حاطف غیبی آئی، غیب کی آواز آئی، یا علی حسین کو زہرا سے علیحدہ کر لیجئے۔ اس منظر کو دیکھ کر عرش کے فرشتے رو رہے ہیں، عرش پر فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ مولا نے کتنے پیار سے اپنے بیٹے کو ماں سے علیحدہ کیا ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، حسین ماں کو چھوڑ دو، حسین ماں کو جانے دو، حسین زہرا کو جانے دو۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر، جنہیں کربلا کے میدان میں حسین کے لاشے سے اٹھایا گیا تو تازیانے مارے گئے، تماچے مارے گئے، بچی بابا کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، کوئی نہ تھا جو زہرا کے بچوں کی حفاظت کرتا۔ اللہ لعنت اللہ۔